اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب منہاج الطالبین کے بعد منتخب حصوں سے قسطوار پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا یہ مضمون آپ کی دو تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر 27-28 دسمبر 1925 کو قادیان میں فرمائیں، اور بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ مضمون انگنت حقائق و دقائق، اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کی 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ آپ فرماتے ہیں، اذان کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچپن ہی سے ادب سکھانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے عزیزوں کو بھی بچپن میں ادب سکھا کر عملی ثبوت دیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ایک دن کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 2.5 سال کے قریب ہوگی۔ ہمارے ملک میں اگر بچہ سارے کھانے میں ہاتھ ڈالتا اور سارا منہ بھر لیتا ہے، بلکہ ارد گرد بیٹھنے والوں کے کپڑے بھی خراب کرتا ہے، تو ماں باپ بیٹھے ہنستے ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے، یا یوں ہی معمولی سی بات کہہ دیتے ہیں، جس سے ان کا مقصد بچوں کو سمجھانا نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال لی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کام خود کام کر کے کھانا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے بوجھ بننا۔ غرض بچپن کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انسان کو وہ کچھ بناتی ہے جو آئندہ زندگی میں وہ بنتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ ماں باپ ہی اسے مسلمان یا ہندو بناتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ اسے گرجا میں لے جا کر عیسائی بناتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے اعمال کی نقل کر کے اور ان کی باتیں سن کر وہی بنتا ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچہ میں نقل کی عادت ہے، اگر ماں باپ اسے اچھی باتیں نہ سکھائیں گے تو وہ دوسروں کے افعال کی نقل کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، خود بڑے ہو کر احمدی ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر بچہ کے کان میں کسی اور کی آواز نہیں پڑتی تب تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو کر احمدیت کے متعلق سنے تو احمدی ہو جائے، لیکن جب اور آوازیں اس کے کان میں اب بھی پڑ رہی ہیں اور بچہ ساتھ کے ساتھ سیکھ رہا ہے تو وہ وہی بنے گا جو دیکھے گا اور سنے گا۔ اگر فرشتے اسے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، اگر نیک باتیں اس کے کان میں نہ پڑیں گی تو بد پڑیں گی اور وہ بد ہو جائے گا۔ بس اگر آپ لوگ گناہ کا سلسلہ روکنا چاہتے ہیں تو جس طرح سیگریشن کیمپ ہوتا ہے اس طرح بناؤ، اور آئندہ اولاد سے گناہ کی بیماری دور کر دو تاکہ آئندہ نسلیں محفوظ رہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ بیان فرماتے ہیں، اب میں تربیت کا طریق بتاتا ہوں۔ نمبر 1، بچہ کے پیدا ہونے پر سب سے پہلی تربیت اذان ہے، جس کے متعلق پہلے بتا چکا ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ بچہ کو صاف رکھا جائے، پیشاب پاخانہ فوراً صاف کر دیا جائے۔ شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ یہ کام تو عورتوں کا ہے، یہ صحیح ہے، مگر پہلے مردوں میں یہ خیال پیدا ہوگا تو پھر عورتوں میں ہوگا۔ پس مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ جو بچہ صاف نہ رہے اس میں صاف خیالات کہاں سے آئیں گے، مگر دیکھا گیا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔
جب بچہ کی ظاہری صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو باطنی صفائی کس طرح ہوگی؟ لیکن اگر بچہ ظاہر میں صاف ہو تو اس کا اثر اس کے باطن پر پڑے گا اور اس کا باطن بھی پاک ہوگا، کیونکہ غلاظت کی وجہ سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں ان سے بچا رہے گا۔ یہ بات طب کی روح سے ثابت ہو گئی ہے کہ بچہ میں پہلے گناہ غلاظت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تربیت بھی پہلے دن سے شروع ہونی چاہیے۔ نمبر 3، غذا بچہ کو وقت مقررہ پر دینی چاہیے۔ اس سے بچہ میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو دبا سکتا ہے اور اس طرح بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ چوری، لوٹ کھسوٹ وغیرہ بہت سی برائیاں خواہشات کو نہ دبانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ایسے انسان میں جذبات پر قابو رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ رویا ماں نے اسی وقت دودھ دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دینا چاہیے، اور بڑی عمر کے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وقت پر کھانا دیا جائے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں: پابندی وقت کا احساس، خواہش کو دبانا، صحت، مل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے بچوں میں خود غرضی اور نفسانیت نہ ہوگی، جبکہ وہ سب کے سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اسراف کی عادت نہ ہوگی۔ جو بچہ ہر وقت کھانے کی چیزیں لیتا رہتا ہے وہ ان میں سے کچھ ضائع کرے گا، کچھ کھائے گا، لیکن اگر مقررہ وقت پر مقررہ مقدار میں اسے کھانے کی چیز دی جائے گی تو وہ اس میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اسی سے خواہش کے پورا کرنے کی عادت ہوگی، لالچ کا مقابلہ کرنے کی عادت ہوگی۔ مثلا بازار میں چلتے ہوئے بچہ ایک چیز کو دیکھ کر کہتا ہے یہ لینی ہے، اگر اس وقت اسے نہ لے کر دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دبا لے گا، اور پھر بڑا ہونے پر کئی دفعہ دل میں پیدا شدہ لالچ کا مقابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر میں چیز پڑی ہو اور بچہ مانگے تو کہہ دینا چاہیے کہ کھانے کے وقت پر ملے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ بچوں کی تربیت کے تعلق میں چوتھا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ وقت پر کام کرنے والے بچہ میں نماز روزہ کی پختہ عادت پیدا ہو جاتی ہے، اور قومی کاموں کو پیچھے ڈالنے کی عادت نہیں پیدا ہوتی۔ علاوہ ازیں بے جا جوش دب جاتے ہیں، کیونکہ بے جا جوش کا ایک بڑا سبب بے وقت کام کرنے کی عادت ہے۔ نمبر 5، اسی طرح غذا اندازہ کے مطابق دی جائے، اس سے قناعت پیدا ہوتی اور حرص دور ہوتی ہے۔ نمبر 6، قسم قسم کی خوراک دی جائے، گوشت، ترکاریاں اور پھل دیے جائیں، کیونکہ غذاؤں سے بھی مختلف اقسام کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ پس مختلف اخلاق کے لیے مختلف غذاؤں کا دیا جانا ضروری ہے۔ ہاں، بچپن میں گوشت کم اور ترکاریاں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ گوشت ہیجان پیدا کرتا ہے، اور بچپن کے زمانے میں ہیجان کم ہونا چاہیے۔ نمبر 7، جب بچہ ذرا بڑا ہو تو کھیل کود کے طور پر اس سے کام لینا چاہیے۔ مثلا یہ کہ فلاں برتن اٹھا لاؤ، یہ چیز وہاں رکھاؤ، یہ چیز فلاں کو دے آؤ، اسی قسم کے اور کام کرانے چاہیے۔ ہاں، ایک وقت تک اسے اپنے طور پر کھیلنے کی بھی اجازت دینی چاہیے۔ نمبر 8، بچہ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر اعتبار پیدا کرے۔ مثلا چیز سامنے ہو اور اسے کہا جائے ابھی نہیں ملے گی، فلاں وقت ملے گی، یہ نہیں کہ چھپا دی جائے، کیونکہ اس نمونہ کو دیکھ کر وہ بھی اس طرح کرے گا اور اس میں چوری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 9، بچہ سے زیادہ پیار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ چومنے چاٹنے کی عادت سے بہت سی برائیاں بچہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس مجلس میں وہ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ پیار کریں، اس سے اس میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، ماں باپ کو چاہیے کہ ایثار سے کام لیں۔ مثلا اگر بچہ بیمار ہے اور کوئی چیز اس نے نہیں کھانی تو وہ بھی نہ کھائیں اور نہ گھر میں لائیں، بلکہ اسے کہیں کہ تم نے نہیں کھانی اس لیے ہم بھی نہیں کھاتے۔ اس سے بچہ میں بھی ایثار کی صفت پیدا ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام،
یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔